اسپیکر ڈاکٹر عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ بل قانون بن گئے۔ بل کے تحت حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ ریاست مخالف اقدامات سزا جرم قرار۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملزم کا ٹرائل خصوصی عدالت۔ سچ کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر حاجی غلام علی نے حلف لیا۔ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ کابینہ میں 9 وزراء، 2 مشیر، 1 معاون خصوصی شامل۔ مسعود شاہ، فیروز جمال شاہ، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر نگراں وزیر ہوں گے۔ احمد رسول بنگش، آصف رفیق، نجیب اللہ بھی نگراں کابینہ میں شامل ہیں۔ رکنی نگراں کابینہ کی حلف برداری آج ہوگی۔ تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، مبین جمانی، ڈاکٹر جنید علی شاہ کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مبین جمانی کو 2 محکمے ملنے کا امکان۔ ڈاکٹر سعد نیاز، یونس ڈھاگا، خدا بخش مری کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ صدیق میمن اور احمد شاہ کے ناموں پر بھی غور۔ جڑاوالا میں مکینوں کے اجڑے ہوئے گھروں کو واپسی۔ علاقے کی صورتحال معمول پر آنے لگی۔ جلاؤ گراؤ پر اکسانے والے مرکزی ملزم سمیت 150 افراد گرفتار۔ عدالت سے جسمانی ریمانڈ کے بعد پولیس نے 128 ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی۔ واقعے کی مزید 3 مقدمات درج۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جڑاوالا کا دورہ۔ اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی ساتھ تھیں۔ کرسچن کالونی میں نقصانات کا جائزہ لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متاثرہ مسیحوں سے ملاقات اور بات چیت بھی کی۔ نگراں وزیر اعظم کا جڑاوالا کے دورے کا فیصلہ۔ انوار الحق کاکڑ کے ساتھ محسن نقوی اور وفاقی وزراء بھی ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم جلائے گئے گرجا گھروں کا دورہ اور متاثرین سے مل کر اظہار یکجہتی کریں گے۔ متاثرہ افراد کے لیے معاوضے کا بھی اعلان ہوگا۔ رانی پور میں مبینہ تشدد سے جاں بحق 10 سالہ فاطمہ کی قبر کشائی آج جوڈیشل میجسٹریٹ کنڈویارو کی نگرانی میں ہوگی۔ فاطمہ کا علاج کرنے والا ڈسپنسر گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے حویلی میں ڈسپنسر سے علاج کیوں کروایا گیا، اس کی تفتیش جاری ہے۔ مہنگائی کے بعد جینا بھی دشوار۔ غریب آدمی کے لیے آٹا چینی خریدنا بھی امتحان بن گیا۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 27% سے تجاوز کر گئی۔ شہریوں کا حکومت سے مہنگائی میں کمی لانے کا مطالبہ۔ وصول کے مقام پر دریائے ستلج میں 35 سال کی سب سے بڑی طغیانی کمال پورہ، عزیز آباد، بھکی، ماہی والا، فتوحی وال اور دیگر علاقوں میں تباہی۔ سیلابی ریلا گھروں میں داخل، لوگ محصور۔ ہیڈز گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 24 فٹ تک بلند ہو گئی۔ مبو کے جگہ سے دفاعی بند ٹوٹنے سے پانی فصلوں میں داخل۔ کراچی کی سڑکوں پر اب خواتین بسیں چلائیں گی۔ سندھ حکومت کا پنک بس سروس کے لیے خواتین ڈرائیورز بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ 26 اگست تک درخواستیں طلب۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے خواتین کے لیے تربیتی پروگرام کا آغاز کر دیا۔ اس بات کا تو ہمیں بہت
فخر ہے کہ جو ہمارے شہید ہیں پاکستان فوجی پہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہے. میری بیٹی انہیں بہت یاد کرتی ہے اور روتی ہے. میری بیٹی ماہنگ یہ آرمی میں جائے, وہاں پہ اچھے عہدے پر فائز ہو, پڑھ لکھ کر بڑی ہو جائے, ڈاکٹر بنے, آرمی میں جائے. شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام. سپاہی نسیم اکرم شہید 12 جون 2020 کو جنوبی بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. شہید کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ نسیم اکرم دفاع وطن کی خاطر جان کا نذرانہ دے کر آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے. گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور کے طالبات اور اساتذہ کا جناح ہاؤس کا دورہ. وفد کی سانحہ 9 مئی کی شدید مذمت. کہا منظم سازش کے تحت تحقیق کاری کی گئی. شرپسندوں, سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ. اس حد تک نقصان پہنچا دیا ہے کہ اس کو الفاظ سے ہم بیان نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اس عمارت میں جو مسجد موجود ہے اس مسجد کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی انہیں خدا سے بھی ڈر نہیں لگا. حکومت سے اپیل کرتی ہوں اس چیز کی کہ جو افراد اس میں ملوث تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. نوشہرہ میں اسکول اور کالجز کے طلباء اور فیملیز کا ایک دن پاک فوج کے سنگ. طلباء کی دفاعی ساز و سامان میں گہری دلچسپی. بچوں نے ٹینک کی سواری کی. طلباء کا بہادر افواج کو زبردست خراج تحسین. یوم آزادی پر گھناؤنا سیاسی پروپیگنڈا ناکام. سیاسی جماعت کی جانب سے عوام کو یوم آزادی کا جشن نہ منانے کی ترغیب دی گئی. عوام کی اکثریت نے سیاسی جماعت کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا. مودی کے ہندوستان میں اقلیت عبادت گاہیں. انتہا پسندوں کے نشانے پر 1947 سے اب تک 50,000 مساجد, 20,000 سے زائد چرچ اور دیگر عبادت گاہیں انتہا پسندوں کی نفرت کا نشانہ بن چکی ہیں. 6 دسمبر 1992 کو ایودھیا میں صدیوں پرانی بابری مسجد کو شہید کیا گیا. درجنوں عبادت گاہوں پر ہندو انتہا پسندوں کے دعوے عدالتوں میں زیر التوا ہیں. منی پور میں حالیہ فسادات کے دوران 400 سے زائد چرچ جلا دیے گئے. ون ڈے سیریز قومی کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن آج سے شروع ہوگا. سیریز کا پہلا ون ڈے 22 اگست کو کھیلا جائے گا. ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ انڈر 13 2 پاکستانی سیمی فائنل میں احمد ریان خلیل نے بھارتی کھلاڑی کو 3-1 سے شکست دی. نعمان خان نے ملائیشیا کے روی کمار کو 3-0 سے ہرا دیا.